اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو آدم کی اولاد بنا کر پیدا کیا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے اور ان غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، روزی دیتا ہے، نعمتوں سے نوازا، اور اس کا حق ہے کہ وہ ہم کو حکم دے اور منع کرے، لیکن انسانی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو شہوتیں رکھی ہیں، ان شہوتوں سے متاثر ہو کر انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اسی کو معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ یہی غلطی ہوا کرتی ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر انسان غلطی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے دن کے پورے اعمال کا محاسبہ کرے تو اس کے سامنے غلطیوں کی ایک لسٹ جمع ہو جائے گی۔ غلطی صرف اللہ کی نافرمانی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لانے میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی ایک غلطی ہے۔ اسی لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذکر سکھلایا ہے وہ ذکر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفراللہ کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں کہ تم میری غلطی کو بخش دے، میں مانگتا ہوں کہ تم میری خطا کو معاف فرما دے۔ نماز پڑھ کر انسان نے کون سی خطا کی ہے؟ نماز پڑھ کر انسان سے جو خطا صادر ہوئی وہ یہ ہے کہ اس نماز کو جس انداز سے ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے اس انداز سے اس نماز کو ادا نہیں کیا، جو حقیقت میں ایک مومن کی نظر میں بڑی غلطی ہے اور اس قابل ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ اسی طریقے سے عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک مومن ان عبادتوں میں جو قصور واقع ہوا ہے اس قصور سے اللہ کی معافی مانگتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اگر آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس رب ذوالجلال، اس عظمت والے رب کی وہ کتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اسی لیے بندے پر واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے۔ توبہ ایک واجب عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں توبہ کا حکم دیا، جس کے پیش نظر اہل علم کہتے ہیں کہ توبہ ایک واجب عبادت ہے، انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ توبہ استغفار سے الگ چیز ہے۔ استغفار آدمی دن میں کئی مرتبہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے دل و زبان سے کہے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، اور توبہ اس کے شروط ہیں۔ ان شروط کے ساتھ انسان اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ ایک ایسی عظیم اور ایسی جلیل عبادت ہے جس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنے پاک بندوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ سے اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے، جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی آدمی کا کسی ریگستان کے اندر اونٹ کھو جائے جس پر اس کی زندگی کا پورا سامان لدا ہوا ہو اور وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، اچانک زندگی سے مایوس ہو کر وہ کسی جگہ پر لیٹ جائے، آنکھ کھلنے پر اپنے اونٹ کو اپنے سامنے دیکھے جس پر اس کی زندگی کا سامان لدا ہوا ہے، تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا بار بار محاسبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان گناہوں سے معافی مانگے۔ انسان غلطی کرتا ہے، غلطیاں انسان سے کثرت سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر رب العالمین کے دربار میں توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اگر توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے توبہ کو کامیابی سے تعبیر کیا ہے اور
اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ایک مومن کو نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ گناہ کر کے ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا اور رحم فرماتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ دن کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، فرماتا ہے کون ہے جس نے رات کے اندھیرے میں غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، آئے مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ میرے محترم بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن گناہوں کا ذکر فرمایا ہے ان گناہوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے نہیں ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بغیر کسی حق کے کسی جان کو مارتے نہیں ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے ہیں، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو یہ بڑے بڑے جرم کریں اللہ کے ساتھ، شرک کرنا، کسی کو قتل کرنا، زناکاری جیسا بدترین کام کرنا، جو ایسے کام کریں اللہ فرماتا ہے کہ وہ گناہوں میں ڈالے جائیں گے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ذلیل کر کے ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں وہ لوگ جو ان غلطیوں کے بعد بھی اگر توبہ کریں، ایمان لائیں، پھر اس کے بعد عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم گناہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی نفس کو ناحق طور پر قتل کر دینا، زنا جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کرنا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اسی حالت میں مر جائیں گے تو جہنم کے اندر ذلیل کر کے ڈالے جائیں گے، دگنا عذاب انہیں دیا جائے گا اور جہنم میں ہمیشگی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن جو توبہ کرے، اس کے بعد ایمان کی زندگی بسر کرے، پھر اس کے بعد نیک اعمال انجام دے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے جو غلطیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا اور رحم فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر اپنے غلطیوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ جانتے ہو توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہو، لیکن جب انسان کی روح اس کی حلق تک پہنچ جائے، اس وقت توبہ کرنے کی لاکھ کوشش کر لے تو یہ جان لے کہ اس وقت کی ہوئی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت کو نہ پہنچ جائے، یعنی روح
نکلنے والی ہے، اس وقت فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، غیب کی چیزیں غیب نہیں رہیں، عالم دوسرے عالم میں داخل ہو رہا ہے، اس وقت توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے محترم بھائیو، توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شروط رکھے ہیں جسے اہل علم نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے توبہ میں مخلص ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن اب اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ گناہ نہیں کر سکتا، عاجزی کی حالت میں اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہ سے عاجز ہو کر توبہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شراب کی لت میں پڑا ہوا ہے لیکن کنگال ہو چکا ہے، اس کے پاس شراب پینے کے لیے مال نہیں ہے، سوچتا ہے کہ اب توبہ کر لوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو شخص زناکاری میں ڈوبا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس جرم سے محفوظ رکھے، پھر اس کے بعد وہ خوف کھاتا ہے کہ مزید زنا کروں تو ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا زنا کرنے کے راستے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، ان راستوں سے گھبرا کر یا دنیاوی کسی لالچ سے پریشان ہو کر یا دنیاوی کسی خوف میں مبتلا ہو کر توبہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ توبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ اسی طریقے سے ایک چور اپنی چوری سے اس لیے باز آنا چاہتا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ اس جھنجٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں توبہ کروں، تو ایسا شخص اپنی توبہ میں سچا نہیں ہے، ایسے شخص کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، گناہ چاہے کوئی بھی ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، دنیاوی لالچوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو ایسا شخص اپنی توبہ کے اندر سچا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے کے لیے دوسری انتہائی ضروری شرط یہ ہے کہ اسے اپنے غلطی پر پچھتاوا ہو، وہ اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہو، اس کے دل میں اس غلطی کی وجہ سے کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہو، اس کی تمنا ہو کہ کاش میں اس غلطی کو نہ کیا ہوتا، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے غلطی کا اعتراف کر کے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرے گا، ایسا شخص اللہ کی قسم اس غلطی کے کسی بھی ذکر کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نعوذ باللہ کسی غلط طریقے پر چل کر زناکاری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اپنی مزعومہ محبوبہ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اس کی یادوں کو اپنے گھر میں سجا لے، تو یہ توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ ایک سچا توبہ کرنے والا اپنی توبہ کے ساتھ اس کی شرمندگی، اس غلطی کی شرمندگی اور ندامت کا احساس لے کر جیتا ہے، اس لیے اس غلطی کی تمام یادوں کو مٹا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص موسیقی کو پسند کرتا ہے، میوزک پسند کرتا ہے، اس کے بعد اسے واضح ہو گیا کہ ایک جرم اور اللہ کی نافرمانی ہے، تو ایسا شخص میوزک کے تمام آلات کو اپنے گھر سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے۔ شراب حرام ہوئی، مدینے کے اندر شراب پانی کی طرح بہا دی گئی، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا، ایک شخص نے اپنا قیمتی مٹکا اٹھا کر پھینک دیا، کسی نے کہا کہ یہ قیمتی برتن ہے، اس کو تو لے سکتے ہو، اس نے کہا جو چیز میرے رب کو ناپسند ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی یاد میرے گھر میں رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، غلطی
اگر ہو جائے تو اس غلطی پر ندامت، شرمندگی، پچھتاوا کاش نہ کرتا، یہ احساس جب تک انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا وہ سوچ لے کہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے غلطی اور شرمندگی، غلطی کے ساتھ ساتھ توبہ کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ اور دور رکھے۔ اگر اللہ کا کوئی حرام کردہ کام کر رہا تھا تو اس کام سے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑ دے۔ اللہ نے جو چیزیں اس پر واجب کیا تھا ان میں کوتاہی کر رہا تھا تو فوراً اسے بجا لائے۔ مثلا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا توبہ کر رہا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ نماز کی پابندی شروع کر دے۔ جو آدمی شراب پی رہا تھا توبہ کر رہا ہے تو انتہائی ضروری ہے کہ شراب کو مکمل طور پر ترک کر دے۔ کچھ لوگوں سے جب کہا جائے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو کا استعمال، منشیات کا استعمال یہ حرام ہے تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، یہ توبہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، توبہ یہ ہے جب رب ذوالجلال کہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے؟ تو مومن کہتا ہے انتہینا یا رب، اے اللہ ہم تمام غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ تو ایک مومن اللہ کی نافرمانیاں کر رہا تھا تو نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے واجبات میں قصور تقصیر ہو رہی تھی تو واجبات کو ادا کرتا ہے۔ اگر حقوق الانسان تھے، انسانوں کے حقوق تھے، کسی سے قرض لیا تھا اس کو ہڑپ چکا تھا تو واپس کرتا ہے، کسی کی چیز چوری کی تھی تو اس کو لوٹا دیتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا تو اس سے معافی مانگتا ہے، کسی کے حق کو مارا تھا تو اس کا حق واپس کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے والے پر انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آگے اس غلطی کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اللہ سے عزم کرے، وعدہ کرے کہ جو غلطی ہو چکی ہے اے اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ تو اپنی مہربانی سے مجھے بخش دے، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں پختہ عزم و ارادہ ہو کہ آئندہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک پانچویں اور انتہائی ضروری شرط یہ ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ موت کے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جب سورج مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا تو ایسے وقت میں کی گئی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو زندگی بھر برائیاں کرتے رہیں، جب موت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، بلکہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو غلطی کے ہونے کے فوراً بعد اپنے غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر توبہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج جب مشرق مغرب سے طلوع ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ غلطی پر ندامت، غلطی پر شرمندگی کس طریقے کی ہونی چاہیے، آدمی اپنے توبہ میں کس طریقے سے سچا ہونا چاہیے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے مسلم شریف میں ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک نوجوان صحابی تھے، نفس سے مجبور ہو کر انہوں نے غلطی کر لی، زنا کا جرم ان سے سرزد ہو گیا، اس جرم پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کا خوف اپنے دل میں لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک شخص زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے تو ہر ممکن اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا یہ عیب چھپا رہے، کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، جب تک لوگوں نے نہیں دیکھا ہے آدمی اسے کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا اور ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ جرم سرزد ہوا
ایمان نے ان کو چین کی سانس لینے نہیں دیا. ایمان کی حرارت ان کے دل میں ایسی دوڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, غلطی سے میں نے زنا کر لیا ہے, لہذا آپ مجھے پاک کر دیجئے. جانتے ہو کہ کس پاکی کا مطالبہ کرتے تھے؟ ماعز کو معلوم تھا کہ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں چھوڑ کر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کی جائے گی اور مجھے ان پتھروں کی بارش میں رہتے ہوئے مرنا پڑے گا. چاروں طرف سے پتھر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ میں مر جاؤں. لیکن انجام کا انہیں خوف نہیں ہوا. اللہ کا خوف ان کے دل میں ایسے تڑپا, نبی کے دربار میں پہنچ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر چہرہ پھیر لیا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ دوسری جانب سے آئے, کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے, آپ مجھے پاک کیجئے. 4 مرتبہ جب ماعز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والوں سے پوچھا کہ کیا اسے عقل کی کوئی بیماری ہے, کیا یہ پاگل ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلیم العقل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے کہ نشے میں آ کر ایسی باتیں کر رہا ہے؟ منہ سونگا گیا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ جاؤ میدان میں لے جا کر اسے سنسار کر دو, پتھروں سے مار کر اسے ہلاک کر دو. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو سنسار کر دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھانا چاہی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے سنسار کیا گیا ہے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ اگر صاحب مکس کو دی جائے جو ٹیکس اصول کرتا ہے تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو سنسار کیا گیا. اس کے بعد غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوت میں پہنچتی ہیں, کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے, جرم میں نے بھی کیا ہے, زنا مجھ سے بھی سرزد ہوا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے ایسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے 4 دنوں تک ماعز کو واپس کیا تھا؟ اللہ کی قسم میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ابھی تمہیں سنسار نہیں کیا جائے گا, جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو آنا. بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر دربار نبوت میں پہنچتی ہیں, کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچہ جنم دے دیا ہے, اب مجھے پاک کر دیجئے. وہ کون سی تڑپ تھی جو ایک عورت کو بار بار پاکی کی طرف ڈھکیل رہی تھی؟ وہ اللہ کا خوف, توبہ کی سچی تڑپ تھی. جانتی تھی کہ انجام کیا ہونے والا ہے. میرے محترم بھائیوں, بچے کو لے کر جب دربار نبوت میں پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک تمہیں پاک نہیں کیا جائے گا. بچے کو لے جاتی ہے. بچہ جب ہاتھ میں کچھ پکڑنے کے لائق ہوتا ہے تو ایسے وقت میں روٹی کا ایک ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کر دربار نبوت میں پہنچتی ہے. فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ بچہ اب کھانے کے لائق ہو چکا ہے, لہذا آپ مجھے پاک فرمائیے. میرے محترم بھائیوں, اگر چاہتی تو اپنے طور سے اس مدت کو اور بڑھا سکتی تھی, لیکن اللہ کا خوف اللہ کی اس نیک بندی کو کھائے جا رہا تھا. بچے کو لے کر دربار نبوت میں پہنچ کر بچے کے کھانے کا ثبوت دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ کسی صحابی کے حوالے فرماتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے سنسار کر دیا جائے.
غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنسار کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر سے غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر مارا، خون کا پھوارہ پھوٹا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر لگ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سخت بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد، اس عورت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو جس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ ہے صحیح توبہ، یہ ہے سچی توبہ، جس میں توبہ کرنے والے کے دل میں اپنے غلطی کا احساس کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے، اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی محسوس کر کے اس توبہ کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کیے بغیر اللہ کے دربار میں تائب ہو کر پہنچتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، غلطیاں چاہے کتنی بھی ہوں لیکن آدمی صدق دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک ہمارے قریب ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز گویا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے تمام غلطیوں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توبہ کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ 50 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے والوں کو حکم دے دیا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کریں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان سے جدا کر دی گئی تھی۔ ایسے کٹھن موقع پر غسان کا بادشاہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھتا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے، آؤ تم ہم سے آ کر ملو، ہم تمہاری عزت کریں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو بٹھاتے ہیں، تنور جلاتے ہیں، اس کا خط تنور میں پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس آزمائش میں تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے محترم بھائیو، یہ توبہ کے واقعات ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ قبول ہی نہیں ہوئی بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر فرما دیا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، جو آدمی غلطی سے پچھتا کر اللہ کے دربار میں پہنچ کر سچے دل سے اپنے غلطی کا احساس اپنے دل میں لے کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان غلطیوں کو معاف فرمائے، سچی توبہ کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان پر اللہ تعالی زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔